السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں ہے، کیا یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی صرف اور صرف ایک پولیٹیکل رفٹ ہے یا پھر اس میں جو کانسیکوینسز آ رہے ہیں فردر وہ عوام کے لیے بھی نقصان ہے؟ جس طرح ہم نے دیکھا پی ڈی ایم جلسے کے حوالے سے بہت سارے سوالات جہاں پر حکومت وقت کے لیے اٹھ رہے ہیں، پرٹیکولرلی بہت سارے سوالات جو اپوزیشن جماعتوں کے لیے بھی اٹھ رہے ہیں۔ جس طرح پی ڈی ایم جلسہ جو ہم نے دیکھا ملتان میں ہوا، اس میں 3 گوداموں میں آگ لگ گئی۔ اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی سٹانس نہیں آیا، اس پر انہوں نے بات نہیں کی۔ اپیرنٹلی پہلے تو صرف اور صرف یہی سٹانس آ رہا تھا کہ حکومت کی طرف سے، کیونکہ حکومت نے پریشرائز کیا ہے ہمیں اور ہمارے لیے بیریئرز جو ہے کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کسی بھی آئین میں یا پھر پاکستان کے آئین کی اگر ہم بات کریں، یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اگر فنڈامنٹل رائٹ ہے تو یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے، جہاں پہ کووڈ-19 سیکنڈ ویو سامنے ہے، تو کیا یہ فنڈامنٹل رائٹ ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے یا نہیں ایکسرسائز کیا جا سکتا؟ کیونکہ یہاں پر تو لوگوں کی صحت کے مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت جو یہ پرٹیکولر معاملہ تھا جس پر بات نہیں ہو رہی تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں، ایم پی ہیں شاہد محمود صاحب، ان کے اوپر ایک ایکوزیشن لگایا ہے ایک گودام اونر نے۔ تاجر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود دیکھا ہے کہ وہ آتش بازی میں ملوث تھے، اور جو مریم بی بی آ رہی تھی، مریم صاحبہ، اس وقت انہوں نے ان کے ویلکم میں یہ کیا، جس کے کانسیکوینسز یہ ہوئے آگ بھڑکی اور نقصان ہوا۔ نقصان کم سے کم بھی ان کا ایک گودام کا 25 سے 30 لاکھ کا نقصان ہے۔ ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ کیا ہم صرف سرکار سے سوال کریں گے یا اس میں اپوزیشن جماعتیں بھی ایکویلنٹ بالکل اس میں اپنی حصہ دار ہیں؟ کیا یہ تمام تر جو رفٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنی طرف اپنے سٹانس کو لے کر چل رہی ہے، حکومت وقت اپنے سٹانس کو لے کر چل رہی ہے اور اپوزیشن جماعتیں اپنا سٹانس پیش کر رہی ہیں؟ دوسرا سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا کیا کوئی عوامی سٹانس ہے، عوامی مسائل کے لیے وہ بات کریں یا پھر ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے؟ کیا وہ واقعی صرف اور صرف این آر او کے اوپر فوکس کریں؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اپنی ٹویٹ میں بھی واضح کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت این آر او نہیں ملے گا، جتنی بھی کوشش کر لیں مزید انتشار کی طرف جائیں گے۔ اگر یہ مزید انتشار کی طرف جائیں گے تو کیا کوئی نیشنل ڈائلاگ ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا ہوگا یا نیشنل ڈائلاگ کی طرف ہم نہیں آ سکتے؟ کیونکہ ایون انٹرنیشنل لا میں جو بڑے معاملات ہوتے ہیں بیرونی ممالک کے ساتھ، وہ بھی ڈائلاگ سے ریزالو کیے جاتے ہیں۔ کیا ڈائلاگ کی طرف آئے گی حکومت اور اپوزیشن جماعتیں؟ عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے، انہوں نے اس پہ پرٹیکولرلی واضح کر دیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ problem confronting us in Pakistan during COVID-19 is of a political leadership that has never gone through any democratic struggle, nor worked with ordinary citizens to understand the problems they confront, nor contributed in any substantial way for betterment of ordinary citizens۔ ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں خرم شیر زمان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، ان کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ تو سب سے پہلے میں نیشنل ڈائلاگ کی بات کروں گی۔ ڈو یو فیل کہ کوئی نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے اس وقت؟ نہیں، کس ٹاپک پہ نیشنل ڈائلاگ ہوگا؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ اس وقت کووڈ ہے، ہم ماسک پہن رہے ہیں، ہم سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے فار ایگزامپل پیپلز پارٹی کے حساب سے بات کر لیں، پروونس آف سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے اور انہوں نے اسکولز بند کیے ہوئے ہیں، کچھ ایس او پیز کے لیے انہوں نے ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی ہے کہ اتنے بجے کے بعد جو ہے مارکیٹس بند ہوں گی۔ پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ کشمیر میں ہے، وہاں پہ انہوں نے لاک ڈاؤن اور اسمارٹ لاک ڈاؤن رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کووڈ ہے۔ لیکن جہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت ہے، جیسے کہ کے پی این پنجاب، وہاں پہ ان کو جلوس کرنے ہیں، وہاں پہ ان کو جلسے کرنے ہیں۔ سو ڈائلاگ تو اس بات کے اوپر ہو کہ اگر عوام کی مفاد کے لیے، ملک کی مفاد کے لیے اگر کوئی بات کرنی ہو، ان کو جو ڈائلاگ کرنا ہے وہ ڈائلاگ ان کا یہ ہے کہ ہمیں این آر او مل جائے۔ ہمارے جو ڈیڈی ہیں، مریم کے ڈیڈی اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول کے جو ڈیڈی ہیں، ان دونوں کا این آر او مل جائے۔ جو کیسز ہیں وہ کیسز آصف علی زرداری نے نواز شریف پہ کیے تھے اور نواز شریف نے جو کیسز آصف علی زرداری پہ کیے تھے ایک دوسرے پہ، ان کیسز کا خاتمہ ہو جائے اور ان کو جو ہے کھلی آزادی ہو جائے۔ یہ قوم اگر چاہتی ہے، پہلے تو قوم سے پوچھ لے جائے، کیا پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ان کو این آر او دے دیں، ان کو معاف کر دے، انہوں نے جو منی لانڈرنگ کی ان کو آزادی دے دی جائے؟ آپ کو یاد ہو مریم نے کیا کہا تھا کہ پاکستان سے باہر کیا، میری تو پاکستان کے اندر بھی جائیداد نہیں ہے۔ اینڈ دین واٹ ہیپن ان پیناما، آپ کے سامنے کے جو 4 فلیٹس کی جو بینیفیشریز نکلی وہ مریم نکلی۔ سو اسی طریقے سے جتنے کیسز ہیں انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ کچھ ٹائم پہلے آپ کو شاید یاد ہو کہ آصف علی زرداری فرماتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ قومی چور ہے، یہ ہریوں کا چور ہے، اور اگر اس کو ہم نے معاف کر دیا تو ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ شہباز شریف صاحب فرماتے تھے کہ زرداری میں تمہیں کراچی، لاہور اور لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا اور لوٹا ہوا پیسہ تمہارے پیٹ سے نکالوں گا۔ یہ منافق ہیں، یہ سیاستدان نہیں ہیں۔ دیکھیں
ڈائیلاگ ان کے ساتھ ہوگا جو ملک کے لیے بہتری چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ملک کے لیے بہتری چاہتے ہیں, لیکن خرم شیرزمان صاحب اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ رفٹ صرف ایک پولیٹیکل رفٹ نہیں ہے. اس وقت اپوزیشن جماعتیں ڈیفینیٹلی اپنا ایک اسٹرانگ یا پیوٹل رول پلے نہیں کریں جو کہ ایک اپوزیشن کر سکتی ہے. اس وقت وہ انتشار کی سیاست کریں, لیکن اس کو ریزالو کیسے کیا جائے گا, کیونکہ یہ جو گودام والا جو انسیڈنٹ ہے جس کے اوپر اپیرنٹلی اپوزیشن جماعتیں بات نہیں کر رہی, آج ایک ٹیلی ویژن کے اوپر میں نے دیکھا تو اس پر وہ بتا رہے تھے, جو اونر تھے ہی کیم ان فرنٹ, اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود دیکھا ہے وہ بندے وہ ایم پی اے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, ایف آئی آر کوئی لانچ نہیں ہوئی, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ تو عوامی نقصان ہو رہا ہے. ایک طرف کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری آلریڈی فرسٹ ویو کی وجہ سے اکانومی کے اوپر منفی اثرات مرتب ہوئے, جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, پھر بھی الحمدللہ ہم سروائیو کر گئے. اب یہ سیکنڈ ویو کا معاملہ, پارشل لاک ڈاؤن چل رہا ہے, کس طریقے سے معاملات ریزالو ہوں گے؟ دیکھیں یہ چاہتے یہی ہے نا, ان کی چاہت کیا ہے, ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں, ان کی کیا خواہش ہے اور ان کو پرابلم کس چیز کی ہے. ان کو پرابلم یہ ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان پوری دنیا میں اتنے مقبول کیوں ہو رہے ہیں. ان کی سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ان کے سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے پاکستان کی اکانومی آج اتنی بہتر کیوں ہو رہی ہے. ان کے مسائل یہ ہیں کہ اس وقت آج کنسٹرکشن انڈسٹری کا اتنا بوم کیوں ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہوگی, آٹو موبائل انڈسٹری ہوگی, ٹریکٹرز ہو گئے, یوریا اتنا کیوں بک گیا ہے. ان کی پریشانی یہ ہے کہ گندم میں سستا کیوں ہو گیا اور چینی کیوں سستی ہو گئی ہے. ایسا عمران خان نے کیا کیا ہے. ان کو پریشانی اس بات کی ہے کہ آج یو ایس یہ بات کرتا ہے کہ اگر یو ایس کے اندر بھی وہ پالیسیز کی ہوتی ڈیورنگ کووڈ, جو پالیسیز عمران خان نے کی پاکستان میں, تو ان کی اکانومی کے اتنے برے حالات نہیں ہوتے. ان کو مسائل سارے یہ ہیں کہ بل گیٹس عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں پوری دنیا دیکھیں, اور سب سے بڑے ان کے لیے مسائل یہ ہیں کہ دنیا میں پچھلے ادوار کے اندر جب نواز شریف کی حکومت تھی, جب آصف علی زرداری کی حکومت تھی, تو آپ کے ریلیشنز افغانستان کے ساتھ کیسے تھے. یو ایس آپ کو کہتا تھا ڈو مور. آج آپ کے جو ریلیشنز یو اے کے ساتھ ہیں, جو آپ کے افغانستان کے ساتھ ہیں, جو ریلیشنز آپ کے اس وقت سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں, جو یو ایس کے ساتھ ہیں, جو ملیشیا کے ساتھ ہیں, ایسا کبھی بھی نہیں تھا پہلے. اس کے اوپر بھی مزید آگے بات کریں گے جو ہمارے بائیلیٹرل ٹائز ہے دوسرے ممالک کے. میں چاہ رہی ہوں پہلے نیشنل پالیٹکس کے اوپر, ان معاملات کے اوپر. سو بیسکلی میں آپ سے یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ایشو ہے. دیکھیں اگر آپ پی ایم ایل این کی بات کریں, پی ایم ایل این کے پی کے سے ختم ہوگی, پروونس آف پنجاب سے. بیک ٹو دیٹ انسیڈنٹ جو ہوا ہے, وہ بندہ جو اونر ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ ایک گودام کا 25 سے 30 لاکھ نقصان ہے. ہو از ریسپانسبل؟ دیکھیں میری ذمہ داری پنجاب نہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے. پنجاب حکومت, دیکھیں ریاست ذمہ دار ہے عوام کی امن و امان قائم رکھنا, اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. پنجاب حکومت کی ذمہ داری کہ جو اس میں انوالو ہیں ان کو اریسٹ کریں اور ان کو پیسہ دلوائیں, ان کو کمپنسیشن دلوائی جائیں. اسی بات پر جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ کمپنسیشن مجھے دلوا دیجئے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد محمود صاحب کا ریبٹل جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آگے چلا گیا تھا اور وہ بعد میں کہیں اور. تو آتش زدگی یا جو بھی یہ فائر ورکس کر رہے تھے, تو یہ کون کر رہا تھا جب وہ کہہ رہے ہیں میں آگے چلا گیا تھا؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ جو ان کو ویلکم کر رہے تھے اپنے لیڈران کو, وہی کر رہے تھے نا. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ یا ان کے ورکرز تو ان کو ویلکم کرنے کے لیے فائر ورکس نہیں کریں گے. تو یہ obvious چیز, اور ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری پنجاب کی حکومت کی ہے. میں خود بھی رابطہ کروں گا سی ایم پنجاب سے اور ان سے گزارش کروں گا کہ جس کا نقصان ہوا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری کہ جو شخص انوالوڈ اسے اریسٹ کیا جائے, اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے, اور جس کا نقصان ہوا اس کا نقصان پورا کیا جائے. کیٹیگوریکلی اگر ایم پی اے ایک لیجسلیچر ہے, وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اسٹیٹ کی لیجسلیشن کو, اگر وہ اس طرح کا ایک ویک سا بالکل بیان دے دیتا ہے کہ میں آگے چلا گیا تھا, فیکٹس کدھر ہیں, کیوں فیکٹس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے, کیوں اس کے اوپر فردر انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بات آگے پہنچائیں کہ جن کا نقصان ہوا کمپنسیشن ہو. اسی طریقے کے مزید اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں, اور انتشار کی وجہ سے اور پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ پی ڈی ایم میں جتنے بھی ہم نے ڈے ون سے جو اسپیچز دیکھی, اس میں کہیں نہ کہیں نان اسٹیٹ ایکٹرز انوالو دکھائی دیے, یا پھر اسٹیٹمنٹس کے ذریعے, یا ڈنڈوں کی بات کر دینا, یا پھر جی بی کو کنٹروورشل بنانے کی بات کرنا, کشمیر کے اوپر ایکوزیشنز لے کر آنا. یہ تمام تر اسی پر بار بار جرنلسٹ فوکس کر رہے ہیں کہ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اپیرنٹلی آپ کی طرف سے یہ کہنا آ رہا ہے کہ ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں, تو پھر ریزالو کیسے ہوگا؟ نہیں دیکھیں, میں نے آپ سے یہ ذکر عرض کیا نا کہ ہم ڈائیلاگ کس کے اوپر کریں گے. پرائم منسٹر صاحب نے بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیا اگر میری سیٹ جاتی بھی ہے تو جائے گی, میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. یہ عوام کو بتا دیں کہ ان کو ڈائیلاگ کس چیز کے اوپر کرنا ہے. ہمیں نہ بتائیں, عوام کے سامنے آئیں, اپنی ایک پریس کانفرنس کریں تمام 12 جماعتوں کے لوگ, اور بتائیں کہ مسائل کیا ہیں اس وقت. میں آپ سے پوچھتا ہوں, سب ملک
ملک میں کیا مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ جو موجودہ حالات پوری دنیا کے اندر کووڈ کے اندر چل رہے ہیں، آپ امیجن کریں گے پورا جو لنڈن ہے آپ کا اس وقت لاک ڈاؤن کے اندر ہے، میجورٹی آف دا یورپین کنٹریز جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کے اندر ہے، پوری دنیا کی معیشت نیچے جا رہی ہے، لیکن آپ کے پرائم منسٹر نے آپ کی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے. کیا کریں پرائم منسٹر آپ کے لیے؟ اور انٹرنیشنلی ہم دیکھیں کووڈ کی سیکنڈ ویو کی وجہ سے نو بڈی از انٹرسٹڈ فار کمپلیٹ لاک ڈاؤن، پارشل لاک ڈاؤن کی طرف، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف ہی سب جا رہے ہیں. تو ٹرکی کا بھی ہم سٹانس دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اکانومک ایکٹیویٹیز کو فلی کرانچ کرنے کے مطلب وہ نہیں چاہ رہے کہ کرانچ ہو، بند نہیں کرے، وہ بھی پارشل لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے. ایون ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے کھلا رکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایس او پیز کے ساتھ آپریٹ ہوں گے. تو پھر اپوزیشن جماعتیں آخر یہ پوائنٹ کیسے سامنے لے کر آتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یا تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں آپ یا پھر ہم جلسے کریں گے. کیا جسٹیفائڈ ہے؟ اصل میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس کوئی چوائس بچی نہیں ہے، اور اگر ان کو اپنی سیاست کو باقی رکھنا ہے تو ان کو یہ سب تماشے لگانے پڑیں گے. لیکن دیکھیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ونر تو ہم ہی ہیں، ہم بینیفیشری ہیں اس کے اندر، کیونکہ یہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں نا. کیونکہ دیکھیں ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا وہ عوام کے سامنے آ گیا ہے. اس وقت لوگ مر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جس ملتان شہر کے اندر انہوں نے جلسہ کیا، وہاں کی 80% جو تھی جلسے سے پہلے کیپیسٹی پوری کمپلیٹ ہو چکی تھی ہاسپٹل کی. اس وقت پورے پاکستان کے اندر جتنے بڑے شہر ہیں وہاں پہ آئی سی یو کے اندر بیڈز اویلیبل نہیں ہیں. روزانہ کی تعداد کے اندر دنیا کے اندر ہزاروں لوگ مر رہے ہیں. آج پاکستان کے اندر بھی میرے خیال سے کل 40 یا 45 لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر آپ منسٹرز کی بات کریں تو ایک منسٹر ان کے مرتضی بلوچ کووڈ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کے دوسرے سینئر ایم پی جاں مدد علی صاحب، ان کا انتقال ہوا. اینڈ اس کے ساتھ لسٹ بڑھتی جا رہی ہے پولیٹیشنز کی، بیک ٹو بیک اپیرنٹلی وہ سامنے آ رہے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک کمپیریزن کیجئے، فرزند زرداری کی ہمشیرہ کی منگنی ہوتی ہے، اس کے اندر جو مہمان ہوں گے وہ ساتھ میں ایک ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ ساتھ لے کر آئیں گے کہ دیکھیں مجھے کووڈ نہیں ہے، ای میل بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ماسک بھی پہنیں گے. اور وہاں پہ مختصر تعداد رکھی گئی تھی کہ لوگوں کی تعداد زیادہ نہ ہو. لیکن اگر وہی چیز آپ کو ملتان میں کرنی ہے تو یہاں سے بسیں بھر کے ہر منسٹر کی ذمہ داری لگائی کہ انہوں نے بسیں بھر کے وہاں پہ لے کے جانا ہے. ان کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے. یہیں سے کنٹینیو کریں گے خرم صاحب کہ عوام سے غرض نہیں ہے. آخر اپیرنٹلی اگر ہم دیکھیں ایک طرف جلسے جلوس چل رہے ہیں، دوسری طرف اپنے پرسنل ایونٹس کے لیے اتنا پروٹوکول ہونا، کیا یہ جو ہے ہپوکریسی ہے؟ کیا ہے؟ اس کے اوپر بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے اپوزیشن جماعتوں کے حوالے سے. اپوزیشن جماعتیں اس وقت کرنٹلی اپنی بات پر اڑی ہوئی ہیں کہ ہم نے جلسے جلوس کرنے ہیں. دوسری طرف کووڈ-19 سیکنڈ ویو، بیک ٹو بیک پولیٹیشنز افیکٹ ہوتے جا رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی کیا نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے، اور اگر یہ جانا چاہیے تو پھر کیا پولیٹیشنز خود نہیں سمجھ رہے؟ کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں؟ کیا یہ ہپوکریسی ہے؟ اس کے اوپر خرم شیر زمان صاحب کچھ بتائیں کہ اس کا، میں تیسری بار آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں، حل کیسے نکلے گا؟ دیکھیں حل احساس سے نکلے گا. اور آپ کو یاد ہو کہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا کنسرن کیا ہے؟ کووڈ ہے نا، لوگوں کی جانوں کو بچانا. آپ کو یاد ہے کہ بلاول زرداری کے جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے، وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ خدا کے لیے گھروں سے باہر نہ نکلو. وہ آج کل خود شرمندہ ہیں. آپ کو نظر آ رہے ہیں کہیں وہ اس وجہ سے شرمندہ ہیں اور اس وجہ سے نظر نہیں آ رہے کہ وہ خود ان کے پاس الفاظ نہیں کہ کس منہ عوام کے سامنے آئے وہ. سو دیکھیں ہماری پرائرٹی نمبر 1 یہ ہے کہ ہم نے عوام کی جان بچانی ہے. ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں شہر کے اندر. اچھا ایک اور سٹیٹمنٹ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیٹ مینس وہ اس طرح جسٹیفائی کریں کہ حکومت کو گرا دیں اور لوگ مر جائیں تو اٹس اوکے. بالکل وہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ عوام جتنی مرتی ہے مرے. عوام سے پہلے ان کو کب غرض تھا؟ اس سے پہلے بھی غرض نہیں تھا. سو ان کی پرائرٹی جو ہے وہ یہی ہے اس وقت کہ انہوں نے اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ساری اپنی ایکٹیویٹیز کرنی ہے. اب اندازہ لگائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کل فرما رہے تھے کہ جمعے کو اور شاید ہفتے والے دن جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ہوں گے. یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ بچوں کو دینی تعلیم دینے نکلے ہیں یا بچوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا کہ آج پاکستان کے اندر پچھلے 3 مہینے میں گورنمنٹ نے 1 روپیہ بھی لون نہیں لیا. آپ کو معلوم ہے؟ مطلب یہ آپ کی کنڈیشن ہے. آج آپ کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ امپورٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں. آج آپ کی جو آمدنی ہے وہ آپ کے خرچوں سے آمدنی آپ کی بڑھ گئی ہے، خرچے آپ کے کم ہو گئے ہیں. تو یہ سارے پازیٹیو چیزیں ہیں نا. آج آپ کے جو سٹاکس ہیں وہ دیکھیں کہ کہاں جا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس کچھ پرٹیکولر پلانز اس وقت موجود ہیں جس پر آنے والے سالوں میں ہمیں جو ہے اس کا پھل ملے گا؟ جس طرح ایگریکلچرل اسٹیٹ ہونے کے باوجود ہمارا ایگریکلچر فلرش نہیں ہے. ہم نے صرف ویسٹ کیا اپنی اس لینڈ کو جو کہ اللہ نے ہمیں نوازا ہے جس لینڈ سے. کیا
ایگریکلچر کے اوپر آپ لوگ فوکس کریں گے؟ لائف سٹاک کے حوالے سے جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی تھی تو کافی مذاق اڑایا تھا اپوزیشن جماعتوں نے، کٹے، مرغیاں، انڈے بول کے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی پریشر میں آ کر جو اچھا کام آپ اناؤنس کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ دب جاتے ہیں؟ لائف سٹاک کے اوپر پھر آپ لوگ کا فوکس نہیں دکھائی دیا، ایگریکلچر کے اوپر کیا کریں گے؟ انڈسٹریلائزیشن بہت بڑا کام ہے، لیکن کیسے ہوگا؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پریشر میں کبھی نہیں آتے. ہماری ٹریننگ کس کی ہے؟ ہمیں کس نے ٹرین کیا ہے؟ ان کو ٹرین کیا آصف علی زرداری نے، دوسری طرف ان کو ٹرین کیا نواز شریف نے. ان دونوں کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ کاروباری شخصیات ہیں دونوں. ایک کی پاکستان کی سب سے زیادہ شوگر ملز ہیں، دوسرے کی دیکھیں تو وہ خود بہت بڑے کاروبار کرتے ہیں. ہماری ٹریننگ تو عمران خان نے ٹریننگ کی. ہم پریشر میں کبھی بھی نہیں آتے. ہاں بہت سارے پلانز ایسے ہیں کہ جو کہ چل رہے ہیں، امپلیمنٹ ہو چکے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ یوریا اس وقت اس دفعہ کتنا بکا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں بتایا جاتا ہے 30-40 سال میں اتنا یوریا کبھی نہیں بکا. تو ڈیفینیٹلی یہ ساری چیزیں آپ کو، آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کے اندر آپ کو بہتری نظر آئے گی. یوریا سیکٹر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کلیئرلی وائلیشنز کی گئی تھی، جو لا کہہ رہا تھا اس سے ہٹ کر انہوں نے اس پر کام کیا. دیکھیں مجھے اس کی اتنی نالج نہیں ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو اتنا بتا پاؤں گا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یوریا بہت زیادہ بکا ہے اس وقت. 35-40 سال کے اندر اتنا نہیں بکا تھا جتنا بھی بکا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ تو آئے گا نا. یوریا کہاں جائے گا، کدھر استعمال ہوگا؟ آپ کے کسان آج خوش ہیں. آج دیکھیں آپ کی ٹریکٹر انڈسٹری جو ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی بہتری کے لیے اور یہ جلد سے جلوس ختم کرنے کے لیے ان کو بیٹھنا ہے تو ہم ضرور بیٹھیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. لیکن اگر ان کا ایجنڈا بیٹھنے کا صرف یہ ہے کہ ان کو NRO چاہیے تو میں سمجھتا ہوں وہ پاسبل نہیں ہے. ایک چیز میں آپ کے ساتھ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ ملتان کے جلسے میں آپ کو نظر آئے کہ گاڑی کی چھت کے اوپر ایک طرف آپ کو یہاں کے لوکل گورنمنٹ منسٹر بھی نظر آئے اور ان کے ساتھ آپ کو بیٹھے ہوئے ایجوکیشن منسٹر بھی نظر آئے. آپ اندازہ لگائیں کہ صوبے سندھ کے اندر ایجوکیشن کا کیا حال ہے. بھینسیں بندھی ہوئی ہیں اسکولوں کے اندر. بچیوں کے پاس ہمارے اسکولوں میں، ہماری بچیوں کے لیے اسکول میں ٹوائلٹس اویلیبل نہیں ہیں. بچوں کے لیے اسکول میں پینے کا پانی نہیں ہے. جس اسکول میں 12 ٹیچرز کی ضرورت ہے وہاں پہ 4 ٹیچرز اس وقت وہاں پہ موجود ہیں. یہ حالات ہیں. لوکل گورنمنٹ منسٹری کے اگر آپ حالات دیکھیں تو ان کے حالات یہ ہیں کہ اس پورے صوبے کے اندر مطلب 70% جو لوگ اس وقت صوبے میں پانی پیتے ہیں وہ انفٹ فار ہیومن کنزمپشن ہے. وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ آپ کے واٹر کمیشن نے کہا تھا. آپ صفائی ستھرائی کے معاملات آج تک ٹھیک نہیں کر سکیں، یہ آپ کے حالات ہیں. سو نہ صوبے کے اندر پینے کا پانی اویلیبل ہے، نہ بچوں کے پاس اسکولوں میں تعلیم موجود ہے، نہ ہاسپٹلس کے اندر علاج موجود ہے. آج بھی کتوں کی کاٹنے کی دوائیاں آپ کو لاڑکانہ میں دوبارہ انسیڈنٹ ہوا. یہاں پہ میں نے ایڈ کرنا تھا، اسی پوائنٹ پر میں نے اسپیشلی بات کرنی تھی. خرم صاحب جو اپنے لاڑکانہ کے حوالے سے بات کی ہے ریبیز، اس پہ مجھے ایک میری طرف سے ایک پوائنٹ ہے جو میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ عوام کے لیے تھوڑا سا اینیمل کی طرف سے اینیمل کیئر جو ہے ہماری عوام میں نہیں ہے. جانوروں کو بھی کچھ کھلائیں پلائیں. کووڈ-19 فرسٹ ویو آئی تھی تو بالکل اتنا برا حال جانوروں کا ہو گیا تھا. تھوڑا سا جانوروں کے لیے سوچے. لاڑکانہ میں جو اب کیسز ہوئے ہیں ریبیز کے اور لوگوں کو کاٹا ہے، اس کا یہ بتایا ہے وہاں پہ جو مقامی رپورٹرز ہیں کہ وہ کتے بھوک سے جو انہوں نے اٹیک کیے ہیں. تو تھوڑی سی اس میں لوگ اپنی سوشل رسپانسبلٹی بھی ایڈ کریں، تھوڑا سا جانوروں سے بھی پیار کریں. اللہ کی مخلوق ہے، ان کو بھی کچھ کھلائیں پلائیں. یہ دوسرا اسٹیٹ کا پھر معاملہ آ جاتا ہے، پروونشل ڈومین، کہ کس طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں اپنے ہیلتھ کے مسائل کو. ریبیز کی ویکسین ہم اتنے سالوں میں پروڈیوس نہیں کر سکے. کیا اس کا حل آپ لوگ تلاش کریں گے پروونشلی؟ جو اگر میں سوال کرتی ہوں پیپلز پارٹی سے کہ سندھ کے صوبے میں کیا سرکمسٹانسز ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ بھی وفاق رسپانسبل ہے. ہاؤ وڈ یو جسٹیفائی؟ اچھا مجھے بتائیں کہ ہر قیامت سندھ میں کیوں آتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے آج آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات کے اندر بچوں کے اندر ایڈز کے کیسز آئے ہوئے لاڑکانہ کے اندر، روٹوڈیرو کے اندر، لاڑکانہ کے اندر. ہر مصیبت آپ کی لاڑکانہ سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ تو بھٹو کا شہر ہے نا، جیالوں کا شہر ہے. چاہے پینے کا پانی ہو، چاہے کتوں کی کمپلینز ہو. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس صوبے میں آپ کے پاس نہ پینے کا پانی اویلیبل ہے، نہ آپ کے پاس اسکولوں میں تعلیم موجود ہے، نہ ہاسپٹلس کے اندر علاج موجود ہے، نہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال بہتر ہے. اگر کوئی چیز اویلیبل ہے، کوئی چیز ہے تو آپ کی کرپشن ہے. وہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ آپ جائیں آڈیٹر جنرل پاکستان کی کتابیں اٹھائیں، اربوں روپے کی آپ کو بے ضابطگیاں ملیں گی ان کے ان 13 سالوں کے اندر. صرف پیچھے کی تو بات آپ چھوڑ ہی دیں. آپ سب کو چھوڑیں، زکوٰۃ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کو کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں ملیں گی. بلاول زرداری جسٹیفائی یور کنٹریبیوشن فار اسٹیٹ ان 2 سالوں میں؟ آپ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ لوگ کے آنے پر جو ہے انفلیشن بڑھا اور آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو کچھ بتا دیجئے اس کے ریباٹل میں. آپ دیکھیں آپ کا ملک تو ڈیفالٹ میں جا رہا تھا نا. عمران خان جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اقتدار میں پچھلے 40-50 سال میں تو نہیں تھے نا. اگر یہ 12 جماعتیں جو اسٹیج پہ بیٹھ کے اپنے جلسے جلوس کر رہی ہیں تو
اگر ملک کے آج حالات ایسے ہیں تو کیا ان کی وجہ سے حالات نہیں ہیں؟ 4-5 بیماریاں تو انہوں نے نہیں لی نا. جب آپ نے عمران خان کو ملک دیا تو اس ملک کے حالات کیا تھے؟ کس طریقے سے پرائم منسٹر نے پوری دنیا میں جا کے لٹرلی بھیک مانگی ہے اس ملک کو بچانے کے لیے. آج اگر پاکستان اپنے پیروں پہ آ کے کھڑا ہوا ہے تو کیا وہ آصف علی زرداری کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے؟ کیا وہ نواز شریف کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے؟ یہ عمران خان کی مقبولیت، ان کی دنیا بھر کے اندر عزت، جس طرح پوری دنیا نے ان کو سپورٹ کیا، ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں. ان کو کون پوچھتا تھا؟ ان سے جا کے نا ان کے اوپر تو سرویز ہوئے ہوئے نا. دیکھیں دنیا کے اندر جب بھی آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں نا، لیٹس سے میں آپ کی بات کرتا ہوں، یو ایس ہو گیا، یورپین کنٹریز ہو گئی، وہاں پہ جب کسی شخص کے اوپر آرٹیکل لکھا جاتا ہے نا تو بڑا سوچ سمجھ کے پبلش کیا جاتا ہے. کیونکہ جی ہاں بالکل ایگزیکٹلی. آج تک کوئی عمران خان کے اوپر ایک آرٹیکل بتا دیں گے کہ عمران خان کی کرپشن کے اوپر لگاؤ. وہ شخص تو اپنے گھر کا خرچہ بھی پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے سے نہیں چلا رہے ہیں. کوئی ایک کاروبار ان کا بتا دیں. آپ کیا اور کیا چاہتی ہیں اس پرائم؟ یہ میں آپ سے بتاؤں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا شخص دیا ہے کہ جس نے، پہلے تو ہم مسلمان ہیں نا، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں، تو ایسا شخص اللہ نے ہمیں دیا ہے. کیا آصف علی زرداری اور نواز شریف کے دور میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب کچھ باتیں پہلے نہیں ہوئی تھی؟ ان کو موت آ رہی تھی آواز نکالنے میں، ان کو ہمیشہ خطرہ ہوتا تھا کہ نہیں ہم کچھ بولیں گے تو ہماری کرسی نہ چلے جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عمران خان کو دی. کس طرح یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے جا کے پاکستان کے کاز کے لیے، کشمیر کے لیے کس طرح آواز اٹھائی ہے. ان کی تو یہ پرچیاں لے کے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، ان سے تو بات نہیں ان کو کرنی آتی. اپوزیشن تو الٹا آپ ہی کے اوپر سارا ملبہ ڈال رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 370 کو جو ریووک کیا گیا ہے، جو مودی نے کیا، وہ آپ کی وجہ سے کیا. کیسے کیا؟ دیکھیں یہ ان کو کیا جواب دیں. مطلب ہم ابھی اس نوعیت کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ عوام کے پاس آپ جا کے ان کے لیے سروس کرائیں تو عوام تو کہتی ہے ان کے منہ نہ لگے. ان کی حیثیت کیا ابھی؟ آپ نے دیکھا پشاور کا جلسہ ان کا، یہ تو پنجاب گورنمنٹ کی مجھے پالیسی سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے عوام کو بدزن کہیں نہ کہیں نہیں کر دیا. آپ کو لگتا ہے اپوزیشن نے یہ بول کے کہ 2 سال میں آپ لوگوں نے وہ ڈیلیور نہیں کیا جو آپ لوگوں نے وعدے کیے تھے؟ میرے خیال سے عوام بہت زیادہ خوش ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ اگر عمران خان صاحب کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا ہے، تو احساس پروگرام ہے. احساس پروگرام کے ذریعے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اربوں روپے دیا گیا ڈیورنگ کووڈ ڈیز. احساس پروگرام کے جو ڈیفرنٹ انیشیٹیوز ہیں، جو تعلیم کے اندر ہیں، جو لون کے اندر ہیں، اس کی تعریف تو آج بل گیٹس کر رہا ہے. وہ مدینہ کی ریاست کے بارے میں جو عمران خان کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ میں مدینہ کی ریاست پاکستان کو بناؤں گا، تو کیا وہ 2 سال کے اندر بن جائے گی؟ یہ چوروں نے، لٹیروں نے جو لوٹ کر اس ملک کو جو ہے تباہ برباد کیا، کہ 2 سال میں ہو جائے گی؟ ایک آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، بہت وائرل ہوئی ہوئی ہے، وہ میری بھی نظر سے گزری تھی. ایک اینکر جو ہے وہ مارکیٹ سے گزر رہے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹھیک کر دے گا؟ تو اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی کانچ کی، اس نے نیچے پھینکی. بولے یہ جتنے ٹکڑے اس پلیٹ کے ہوئے ہیں نا، اتنے ٹکڑے انہوں نے اس ملک کے کیے ہوئے ہیں. اس طرح معیشت کو انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ 2 سال میں؟ لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ جتنا 2 سال کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی ہوا. اور دیکھیں ہمارے اندر خوف کتنا ہے، ہمارے اندر ڈر کتنا ہے. میں پنجاب میں ہماری گورنمنٹ ہے نا، میرے میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کی نوکری لگانے کے لیے گورنمنٹ میں کسی منسٹر کو کال کر کے ان سے کہوں کہ فلاں کی نوکری لگا دو. مجھے اس بات کا خوف ہے اگر اس منسٹر نے میری یہ بات جا کے ذکر اگر پرائم منسٹر سے کر دی، میرا فیوچر تو ختم ہے. یو انڈرسٹینڈ لیول کیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرٹ کے علاوہ ہم بات کر سکیں. لیکن اس کو اور مزید ذرا ایلیبریٹ کر دیجیے گا. جو معاملہ اسٹیل ملز کا ہے اس پہ جو ہے آپ لوگوں نے ظاہر ہے ایک نیشنل ایکسچیکر کے اوپر ایک بوجھ ہے. اپیرنٹلی لوگ نہیں سمجھ پا رہے اس کو کہ وہاں سے جن کی ضرورت نہیں تھی ان کو فارغ کیا گیا. تو اس پہ عوام یہ کہتی ہے، جو کہ اپوزیشن بھی کہتی ہے، کہ آپ لوگوں نے نوکریاں دینے کے بجائے چھین لی. اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ اچھا دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرا اپنا ذاتی کاروبار بھی ہوگا نا، اور مجھے اگر اس میں نقصان ہو رہا ہوگا اور میں اپنے گھر سے اس کو پے کر رہا ہوں گا، میں لونز لے کے پے کر رہا ہوں گا. آپ کو پتہ ہے ہمارا ملک تو چلا لون کے اوپر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ذاتی کاروبار کے مفاد کے لیے کیا وہ فیصلہ نہیں لیں گے؟ ہاں، اگر عمران خان کو مقبولیت کے لیے فیصلہ لینا ہے تو وہ پھر میرے خیال سے ان کو یہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے. لیکن اگر پاکستان کی بہتری کے لیے، ملک کی خاطر اگر فیصلہ لینا ہے تو انہوں نے صحیح فیصلہ لیا ہے. اداروں کا زوال کیسے آیا؟ پی آئی اے، اسٹیل ملز، یہ تمام تر زوال کی کیا وجہ؟ فاروقی صاحب کس کے دور میں ہوتے تھے؟ ہاں، آصف علی زرداری کے دور میں ہوتے تھے نا. فاروقی صاحب کی جو ویڈیوز آئی ہیں، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹس اپنی دی ہیں کہ دھولے میاں کو وہ جا کے پیسے دیتے تھے، وہ کس کا نام انہوں نے لیا ہے؟ ساری ویڈیوز موجود ہیں. پاکستان اسٹیل مل کی جو تباہی ہوئی ہے وہ آصف علی زرداری کے دور کے اندر ہوئی ہے. یہ سب جانتے ہیں.
اس وقت عمران خان کی حکومت نہیں تھی. پی آئی اے کی بربادی ان کے دور میں ہوئی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کیا یہ وہاں پہ جو بوگس جو وہاں پہ گھوسٹ امپلائیز ہیں یا پھر میرٹ کے اوپر امپلائیز نہیں ہیں یا پھر سیاسی بھرتیاں جو چلیں میرٹ کی بات نہیں کرتے نا, میرٹ کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. لیکن اگر آپ کے ایک ادارے کے اندر 100 لوگوں کی ضرورت اور وہاں پہ آپ 1000 لوگ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ خود فیصلہ کریں نا. اب ہم اسٹیل مل کو اٹھانا چاہتے ہیں, ظاہر ہے کہ اسٹیل مل کو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی, اور ملک کو ضرورت ہے اس کی, لیکن اس کے لیے کچھ ایسے اقدام تو اٹھانے پڑیں گے. پی آئی اے کے اندر بہتری نہیں آئی, لوگ کہتے تھے کہ پی آئی اے کے اندر بہتری آ نہیں سکتی, پی آئی اے کو بیچنا پڑے گا. ہمیشہ پرائم منسٹر کہتے تھے اگر آپ نے پرائیویٹائز بھی کسی ادارے کو کرنا ہے تو ظاہر اس کے اندر بہتری لے کر آئیں گے. تو اس کے نظام کو بھی تو اسٹیل مل کے نظام کو بہتر کرنا ہے نا. ہم تو دیکھیں جو کرنے جاتے ہیں تو ان کو موت آتی ہے. ہم نے آئلینڈز کی بات کی, بنڈل آئلینڈز کی بات کی, تو انہوں نے بولا کہ نہیں وہ تو ہمارا ہے, وہ تو ہماری سندھ دھرتی کا لوگوں کو انہوں نے جو ہے غلط میسیجز مائنڈ میں لوگوں کو دیے جی کہ سندھ سے جو ہے نا سندھ کے حقوق لیے جا رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر بنڈل آئلینڈ میں کام ہوگا تو اس کی جتنی آمدنی ہوگی وہ سندھ حکومت کے پاس آئے گی. اگر وہاں پر ترقیاتی کام ہوں گے تو وہاں پہ جتنے لوگ کام کرنے والے ہوں گے وہ سارے سندھ کے لوگ ہوں گے جو وہاں پہ کام کریں گے. مطلب ہم روزگار بھی دے رہے ہیں. یہ کھیلتے ہیں کارڈز, کبھی سندھ کارڈ کھیلتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں, اور کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس. میری اسی ٹاپک کے اوپر گورنر عمران اسماعیل صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. وہ کہہ رہے تھے یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا کیونکہ اس پہ وہ بہت کلیئر ہیں, ان کے پاس جو پلان موجود ہے وہ بھی پاکستان کی بہتری کے لیے پیوٹل رول پلے کرے گا. لیکن کون سا لا کہاں سپرسیڈ کرے گا؟ آپ لوگ میری ٹائم سے جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو کہ آپ کو حق ہے, آپ لوگ کر سکتے ہیں وفاق. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جورسڈکشن ہے یہاں پہ, پھر نہیں. دیکھیں ہمیں ان کو صرف سمجھانے کی ضرورت ہے اور ان کو یقین دہانی دلانے کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ جو لوگ نوکریاں کریں گے وہ سندھ کے لوگ ہوں گے. یہاں سے جتنی آمدنی ہوگی وہ سندھ کے اکاؤنٹ کے اندر آئے گی. اس کے سارے فائدے سندھ کو ہوں گے اور اینڈ آف دا ڈے پاکستان کو فائدہ ہوگا. اگر یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو اچھی بات ہے, اگر یہ نہیں سمجھتے تو میرے خیال سے اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومت کے پی میں بنائی ہے, پنجاب میں بنائی ہے, تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ 2023 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سندھ میں نہیں ہوگی تو وہ خوابوں کی دنیا کے اندر رہ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی جو انیشیٹوز پرائم منسٹر نے لیے ہیں غریبوں کے لیے, امیروں کے لیے, تاجر برادریوں کے لیے, وہ آج سے پہلے کبھی لیے نہیں گئے تھے. تو ہم تو ایک بہتر سمت کی طرف جا رہے ہیں, ترقی کی طرف جا رہے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ عوام ہمیں واپس مینڈیٹ دے گی اور اس سے بڑا مینڈیٹ دے گی. ٹھیک ہے, ایک شارٹ بریک لیں گے, اس کے بعد اب ہم انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر بات کریں گے. آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود سنسائڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم نے نیشنل جو ہمارے معاملات ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹیز کے اوپر ہم نے بات کی. ڈائلاگ اپیرنٹلی نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اگر بات کرتے تو ہم کریں گے, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ بھی ان کا کچھ عرصے ہم نے سنا, اس کے بعد وہ اسی اسٹیٹ پر اپنے اسی سٹانس پر قائم ہے کہ ہم یہی جلسے جلوس کرتے رہیں گے. اب کرنٹلی کوئی بھی ایسی چیز سچویشن نہیں دکھائی دے رہی ہمیں کہ جہاں پہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ نیشنل ڈائلاگ کی طرف ہم جائیں گے. کمنگ ٹو انٹرنیشنل پالیٹکس, جہاں پر جو ہے وہاں پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو. حالانکہ دیکھا جائے تو پچھلی دور حکومت میں 4 سال سے زائد کے عرصے کے لیے there was no foreign minister. کیا یہ تمام تر معاملات فیوچر کانسیکوینسز میں ایک پرابلم کریٹ نہیں کرتے؟ اور یہ کیا معاملات ہیں؟ کیا فارن پالیسی ٹھیک سمت میں ہے؟ کیا ہمارے بائیلیٹرل ٹائز اور ملٹی ٹائز بالکل درست سمت میں ہے؟ خرم شیر زمان صاحب تھوڑا یہاں پہ بریف کر دیجئے. آپ کو لگتا ہے کہ فارن پالیسی جو ہے بہت بہترین ہے یا تھوڑی سلو ہو گئی ہے کچھ ٹائم پیریڈ میں؟ کیا ہے سچویشن؟ اچھا دیکھیں, اس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی ہمارے لیے وہ افغانستان تھی کہ افغانستان کے اندر اگر امن ہوگا تو پاکستان کے اندر امن ہوگا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج سے کوئی 15 سے 20 سال پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ افغانستان کا جو حل ہے وہ جنگ سے نہیں ہے, اور آج امریکہ نے اس بات کو 15 کتنے سالوں کے بعد جا کے اس پہ ایگری کیا ہے, اور اب جا کے انہوں نے وہ ڈائلاگ کے اوپر آئے ہیں. پاکستان نے جو رول اپنا پلے کیا ہے افغانستان کے اندر, آپ کے سامنے اس کو سب اپریشیٹ کر رہے ہیں. سو ایک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ظاہر ہے کہ اس کی یہ پوری کامیابی جو ہے پاکستان گورنمنٹ کے اوپر جاتی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ریلیشنز آج ایران کے ساتھ کیسے ہیں. ہمارے ریلیشنز اس وقت ایران کے ساتھ اچھے نہیں تھے. آپ کے ریلیشنز آج سعودیہ کے ساتھ کتنے اچھے ہیں کہ آپ کا جو ان کے جو کراؤن پرنس آئے تھے انہوں نے کیا کہا تھا کہ کنسیڈر می یور ایمبیسیڈر. کیا یہ کچھ ماہ میں سعودی اور یو اے ای میں آپ سیٹسفائیڈ ہیں معاملات میں؟ کیونکہ آن اسکرین یا پھر اپیرنٹلی وزیر اعظم صاحب جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے اسرائیل کا, لیکن جو ویزا پالیسیز آئیں اور بہت ساری ایسی کہیں نہ کہیں پوائنٹس آئے سامنے جہاں پہ ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یو اے ای واقعی کہیں نہ کہیں پریشرائز کر رہی ہے.
دیکھیں ہمارے سے غرض نہیں ہے کہ یو اے کی کیا پالیسی ہے اسرائیل کے ساتھ. ہمیں اپنے سے غرض ہونا چاہیے کہ ہماری پالیسی اسرائیل کے لیے کیا ہے. اس کے لیے پرائم منسٹر نے بڑے صاف الفاظ میں کہہ دی کہ جسٹ سیٹلمنٹ آف پیلسٹائن. تو ہمارا تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں کہ وہ ان کے ساتھ کیا ریلیشن چلاتے ہیں. رہی بات کہ ویزے کی بات ہوئی, دیکھیں اس وقت کووڈ کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جس کے اندر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اس بات کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے کہ چند ممالک کے ساتھ انہوں نے نہیں کرنا ہے. پاکستان کی وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان کی وجوہات بہت عام ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں جلسے ہو رہے ہیں, آپ کے ملک میں جلوس ہو رہے ہیں, آپ کے ملک میں سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ کھل کر ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں, الیکشن کی کیمپین چل رہی ہے. سو ہم سمجھتے ہیں جو بقول ان کے کہ وہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کووڈ بہت زیادہ پھیلے گا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ یو اے کے اندر نہ آئیں. دس از ون آف دا ریزن. ان کے نالائکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہیں یہ ویزے کے ریسٹرکشنز لگے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ملیشیا کے ساتھ ریلیشنز دیکھ لیں, انڈونیشیا کے ساتھ اور ریلیشنز دیکھ لیجئے, یو ایس کے ساتھ دیکھ لیں نا. یو ایس آپ کو کہتا تھا ڈو مور, اس کے علاوہ آپ کو کیا کہتا تھا؟ آپ کے پرائم منسٹر کے آپ نے حالات دیکھے تھے, ایسے ہاتھ کام کر پرچی نکال کے یہ بات کرتا تھا. آج آپ کے پرائم منسٹر جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو الوین آپ کو بھی فخر ہوتا ہوگا, آپ بھی دیکھتے ہوں گے کوئی پرسنالٹی ہے, کوئی بات کرنے والا شخص ہے, کوئی آئی ٹو آئی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھی نا چیزیں کہ کس طرح حالات رہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ فارن منسٹر ایز شاہ محمود قریشی فارن منسٹر انہوں نے اپنا بڑا زبردست رول پلے کیا انہوں نے. اور پرائم منسٹر جو ہیں جس طریقے سے انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر اپنی جا کے جو ان کی آخری 2 اسپیچ تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں. او آئی سی کو جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کوز دیکھیں نا, کشمیر کوز کہاں تھا آپ کا, ختم ہو گیا تھا کشمیر کوز. آج کشمیر کوز کو واپس زندہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کہاں چلے گیا ہے. پاکستان کے اوپر انڈیا نے, اگر ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا کی لابنگ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. فرانس کے ساتھ ان کے تعلقات, فرانس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ریسنٹلی بھی جو ہم نے حال دیکھا جس پر انفارچونیٹلی اتنی زیادہ بات نہیں کی گئی پولیٹیشنز کی جانب سے. ہمارا ایمان تو مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم پروفٹ پیس بی اپون ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار محبت نہ کریں. تو پھر کیوں اتنا ووکل ڈائلاگ ہم نے نہیں دیکھا پولیٹیشنز کی طرف سے؟ کیا فرانس کے ایمبیسڈر کو جو ایک مطالبہ کیا خادم حسین رضوی صاحب نے, ان کی پارٹی نے پروٹیسٹ کیا, کیا وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہیں پہ آپ پر پریشر تھا جو ان کے ایمبیسڈر کو بھیجنے کی بات کی گئی اور وہ تمام تر معاملہ اس پر بھی کچھ نہیں؟ دیکھیں جو رول پاکستان نے, جو رول آپ کے وزیر اعظم نے رول پلے کیا وہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کبھی بھی کسی نے نہیں کیا. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا. انہوں نے تو اس سے پہلے بھی کبھی کچھ نہیں کیا. سو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اقدام وزیر اعظم نے آلریڈی اٹھا لیے تھے وہ اقدام اچھے اقدام تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ تو معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اندر جتنے اور اقدام اٹھائے جائیں وہ کم ہے, وہ زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں. سو یہ ایک اسی انیشیٹو کو دیکھتے ہوئے پنجاب گورنمنٹ نے بالکل ایک ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بریف پلان دیا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایونٹس آرگنائز ہوں گے جہاں پہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کی یاد جو ہے تازہ ہوگی. پھر ایجوکیشنل کانٹینٹ بھی کچھ سامنے آئے. کیا ایجوکیشنل کانٹینٹ کے لیے مزید پالیسیز کے اوپر آپ کام کریں گے؟ کچھ اسکالرشپس بھی جو ہے آپ نے کہا کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کے نام سے دی جائیں گی. تو یہ کچھ ہم نے پنجاب میں آپ کو شاید یاد ہو کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اناؤنسمنٹ بھی کی تھی کہ ٹرکی ان پاکستان مل کر اس کے اوپر ایک پوری ایک اس کے اوپر پورا کام بھی کر رہی ہے. سو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ایز مسلم اور میں ایز اپنے پیارے نبی سے محبت کرنے والا میں سمجھتا ہوں کہ جو اقدام میرے وزیر اعظم نے اٹھائے میں اس سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں. اور اٹھانے کی ضرورت ہے, یہ تو اس میں جتنے زیادہ ہوں وہ کم ہے. لیکن ایز فارن پالیسی میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنا بہت اچھا رول پلے کیا ہے. پرائم منسٹر آلریڈی از ڈوئنگ سو مچ. سو لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کے اندر اکانومی پر اور زیادہ فوکس کرنا ہے, اس کو اور جتنا ہم بہتر کر سکیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنے تھوڑے بہت شوق اور پورے کر لیں, تھوڑے بہت جلوس اور کر لیں اپنے. اس کے بعد جب ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ٹھنڈے ہو گئے تو پھر میرے خیال سے یہ ڈائلاگ کرنا ہے. اسلاموفوبیا کے حوالے سے جب ٹرکی, ملیشیا اور پاکستان کا ایک پلان سامنے آیا کہ لوگوں سے یہ جو ایک سٹگما جو مسلمانوں کو لے کے کریٹ کیا ہوا ہے اس کو ہٹانے کے لیے ایجوکیٹ کریں گے, انفارم کریں گے لوگوں کو ریلیجیس ایسپیکٹ سے. اس کے بعد او آئی سی والے معاملات, سعودی کے ساتھ کچھ معاملات سامنے آئے. پھر یہ کہا گیا کہ پاکستان کو شاید اس ٹائی سے آؤٹ کر دیا ہے. کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان سب سے پہلی بڑی بات ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اس کے اندر اونلی کنٹری وچ ہیز نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. جو پاکستان کی ایک بہت بڑی ویلیو ہے پوری دنیا کے اندر, نہیں صرف مسلم ممالک نہیں پوری دنیا کے اندر بھی. سو پاکستان کو کسی بھی چیز سے کوئی بھی
مسلم کنٹری اس کو الگ کر دے, اس کو سپریٹ کر دے, یہ پاسبل ہو نہیں سکتا ہے. سو میں سمجھ رہا ہوں کہ پالیسیز اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور ان جو کووڈ کی وجہ سے جو تھوڑا بہت میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم کچھ ہماری پالیسیز سلو ڈاؤن ہوئی ہیں, جو آلریڈی پلانڈ پالیسیز تھیں پرائم منسٹر عمران خان کی, ان کو اور آگے لے کے جانا چاہیے. ہمیں بیک فٹ پہ نہیں آنا چاہیے بالکل بھی. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ یہ کتنی اپوزیشن والے اپنے احتجاج کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی اپوزیشن اس وقت جو ہے وہ ان تمام دشمن ممالک ملکوں کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. بالکل وہ کر رہی ہیں, جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک ہیں نا جو کہ نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے بڑھے. انڈیا لابنگ جو کر رہا ہے, FATF میں بھی ہمارے لیے مداخلت سامنے لے کر آ رہا ہے, کیونکہ فرانس کے ساتھ ان کے تعلقات اور پھر بہت سارے معاملات ہیں جہاں پہ ہمیشہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے پیچھے لے کر جائیں. اس سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ فارن پالیسی جو ہے پرفیکٹ ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بالکل سیٹسفیکٹری کام کر رہے ہیں. مزید آپ لوگ کے پلانز میں کیا فارن پالیسی کے لیے کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن کو ہم نے کمپلیٹلی اگنورڈ رکھا, چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں یا پھر نان مسلم؟ دیکھیں جو موجودہ پالیسی شاہ محمود قریشی کی میں کہوں گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ فارن منسٹری پوری وہ دیکھ رہے ہیں, اس میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے سوائے اسرائیل کے کہ جس کو ہم نے بالکل الگ چھوڑنا ہے. انڈیا کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ ہمارے تعلقات آپ کے سامنے ہیں کیا ہے, اس میں ہم اس کے سامنے جھک تو سکتے نہیں ہیں. تو جو ہمارا ان کے ساتھ اس وقت جو ایک سلسلہ چل رہا ہے وہ میرے خیال سے بالکل مناسب ہے. لیکن ہماری پالیسی یہی ہے کہ جتنے بھی ممالک دنیا بھر کے اندر ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنے ڈائلاگ کا سلسلہ رکھنا ہے. ہم نے سب سے بڑی بات اپنے ملک کے اندر فارن انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے, جو کہ پرائم منسٹر کی نمبر 1 پرائرٹی ہے. چائنا کے سامنے, چائنا کے ساتھ ریلیشنز پہلے بھی اچھے تھے, جو پچھلی آپ کی حکومتیں تھیں, اور ہمارے جو موجودہ ریلیشن شپس ہیں وہ بھی آپ کہیں گے کہ وہ ریلیشن شپ اب بہتر ہوئی ہے, پہلے سے کم نہیں ہوئی ہے. سو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے اندر الوینا ہر وقت کام کرنے کی آپ کو ضرورت ہے, ریلیشن شپ اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور بہتر بانڈنگ کی ضرورت ہے. اور جتنا یہ سلسلہ اس طرح یہ چلتا رہے گا میں سمجھ رہا ہوں پاکستان کے لیے وہ بہتر رہے گا, کیونکہ اس وقت ہمارا سب سے نمبر جو امپورٹنٹ چیز ہے ہم نے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ ریلیشن شپ سب کے ساتھ ہونی اچھی ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. آج ہمیں پروگرام میں نیشنل پالیٹکس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر بھی بات کی, اور پاکستان تحریک انصاف کی فارن افیئرز کے اوپر جو فوکس ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ, God bless you all.